یہی گورنمنٹ تھی. ہمارے خلاف سپریم کورٹ کا فیصلہ آتا ہے آج سے 1 سال پہلے. میں الیکشن اناؤنس کر دیتا ہوں, یہ سپریم کورٹ میں چلے جاتے ہیں. اس سے زیادہ چیز, جمہوری چیز کیا ہے کہ اب عوام کو فیصلہ کرنے دو. جب انہوں نے ہماری گورنمنٹ کرائی, عوام کو فیصلہ کرنے دو. آکشن سے گورنمنٹ نہ بنے کہ آپ ضمیر خریدیں پولیٹیشنز کے, ان کو 20-20 کروڑ روپے دے کے ان کے ضمیر خرید کے گورنمنٹ کرائیں. ہم نے کہا الیکشن کرواؤ, عوام کو سلیکٹ کرنے دو. لیکن یہی جج بیٹھے ہوئے تھے تب, اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں, ہم نے غلط گورنمنٹ کرائی ہے. انہوں نے شہباز شریف کو بحال کروا دیا, اور آج گورنمنٹ اس سپریم کورٹ کے سو موٹو فیصلے کی وجہ سے آج بنی ہوئی ہے. اب آج وہی سپریم کورٹ سو موٹو لیتا ہے اور وہ فیصلہ کرتا ہے 90 دن کا الیکشن, اور اب یہ سارے کھڑے ہو گئے, اور اب پارلیمنٹ میں ریزولوشن, کیبنٹ فیصلے کر رہی ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں سپریم کورٹ کا فیصلہ. جب فیصلہ ہمارے ساتھ ہے تو ٹھیک ہے, جب سپریم کورٹ ہمارے خلاف فیصلہ کرے تو ان کے بچوں کو, ان کو, فیملیز کو برا بھلا کہو, بلیک میل کرو. یہ مافیاز ہیں. ان کو ایک سپریم کورٹ کے جج نے بالکل ٹھیک کہا تھا, سسلین مافیا. جو آپ بیٹھے ہوئے مافیا کی اگر آپ کو مطلب نہیں سمجھ, وہ کیا ہے مافیا؟ مافیا وہ ہوتا ہے, وہ جب اپنے کام کروانے کے لیے یا تو لوگوں کی قیمت لگاتا ہے, ضمیر کی, ان کو خریدتا ہے, رشوت دیتا ہے, جو یہ شریف اور زرداری 30 سال سے کر رہے ہیں, یا یہ رشوت دیتے ہیں, اور یا پھر ان کو بلیک میل کرتے ہیں, دھمکیاں دیتے ہیں, ان کو خوف زدہ کر کے ان کو راستے سے ہٹاتے ہیں. مافیا اس طرح آپریٹ کرتا ہے. اور یہ بھی وہی کر رہے ہیں کہ جب انہوں نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کا جج اور ججز ان کی بلیک میل میں نہیں آئے, تو ہر قسم کی ان کے اوپر اٹیک کیا. 1 سال پہلے ہم خوش نہیں تھے جب سپریم کورٹ کا فیصلہ ہمارے خلاف آیا. آپ میری ساری سٹیٹمنٹس دیکھ لیں. تکلیف صرف مجھے تھی کہ رات کے 12 بجے عدالتیں کھلی, صرف اس کی تکلیف تھی. باقی ہم نے سپریم کورٹ کا فیصلہ تسلیم کیا, کسی جج کو برا بھلا نہیں کہا, بلکہ کوشش کی کہ ہماری عدلیہ کی رسپیکٹ ہو پاکستان میں. کیونکہ میں تو 27 سال پہلے جب اپنی جہاد شروع کی تھی, اس کا نام تھا انصاف کی تحریک. اس کا مطلب ہے رول آف لا, قانون کی حکمرانی. یہ 27 سال پہلے شروع کی تھی. جس طرح میں نے شروع میں کہا, میری زندگی کا تجربہ تھا کہ جب تک ہمارے ملک میں انصاف کا نظام, قانون کی حکمرانی نہیں آتی, ہم اسی طرح ہی ہاتھ پھیلائے ہوئے دنیا کے سامنے پھرتے رہیں گے. میں ایک بار بار مثال دیتا ہوں, میں پھر سے آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں, انصاف پہلے, خوشحالی بعد میں. مدینہ کی ریاست میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے انصاف قائم کیا, پھر خوشحالی آئی. آپ کے سامنے پاکستان کی میں صرف مثال اس لیے دیتا ہوں کہ انصاف کے انڈیکس کے اندر, یعنی جو دنیا میں کن ملکوں میں کتنا انصاف ہے, اس کا بنا ہوا ہے, ایک ٹیبل بنا ہوا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ جس ملک میں انصاف ہے, رول آف لا ہے, وہ ہے ڈنمارک. ڈنمارک 140 ملکوں میں نمبر 1 ہے. پاکستان 140 ملکوں میں 129 نمبر پہ ہے. وہی ڈنمارک, اس ڈنمارک کے اندر اوسط آمدنی, یعنی ایک ایوریج آمدنی اس ملک میں وہ کتنی ہے؟ $66,600. پاکستان میں اوسط آمدنی $1,600 پہ ہے. ہمارے پاس وسائل مقابلہ ہی نہیں آپ کر سکتے ڈنمارک کے مقابلے میں جو ہمارے ملک میں وسائل ہے. لیکن ادھر دیکھیں خوشحالی اور ہمارا حال دیکھیں. تو اس پاکستان کے اندر یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا, یہ اس لیے خوش آئین ہے,
کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں قانون کی حکمرانی کی طرف، اور یہ جو مافیا ہے یہ اب پوری طرح کھڑا ہوا ہے کہ نہیں جی، کیونکہ فیصلہ ہمیں پسند نہیں ہے، کیونکہ الیکشنز میں ہمیں شکست ہوگی، لہٰذا ہم آئین کے خلاف جانے کے لیے تیار ہیں، لیکن ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم آئین پہ نہیں چلیں گے۔ اور والدین ان کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی کہ دونوں کے والد، ایک دبئی میں ہے، ایک لندن میں بیٹھا ہوا ہے، مفرور، سزا یافتہ، جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا کہ میں علاج کروانے جا رہا ہوں۔ جو پرائم منسٹر ہے اس نے کوئی ایفیڈیوٹ دے کے گیا سپریم کورٹ، لاہور ہائی کورٹ میں کہ جی علاج سے کب واپس آ جائے گا، وہ بھی جھوٹ نکلا۔ وہ بیٹھ کے ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ یہ 30 سال سے یہ جو دو لوگ، جو دو خاندان کے سربراہ ہیں جو اس ملک کے فیصلے کر رہے ہیں، میں سب سے پہلے یہ پوچھتا ہوں کہ ان کا پاکستان میں سٹیک کیا ہے؟ یعنی ان کو کتنی پاکستان کی درد ہے؟ جب تھوڑی سی مشکل پڑتی ہے باہر بھاگ جاتے ہیں، جب اپوزیشن میں ہوتے ہیں باہر بھاگ جاتے ہیں۔ وہ جب جیل میں جانے لگا نواز شریف دونوں دفعہ ڈیل کر کے باہر بھاگ گیا، اور اب باہر بیٹھ کے یہ فیصلے کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا کون سا فیصلہ یہ مانیں گے اور کون سا نہیں مانیں گے۔ اور یہ ساری قوم دیکھ رہی ہے، ان بچے پھٹے ہوئے اپنے، وہ بچوں کو یہاں بٹھایا ہوا ہے جنہوں نے زندگی میں 1 گھنٹہ کام نہیں کیا، جن کو کوئی تجربہ ہی نہیں ہے سوائے یہ کہ وہ کہتے ہیں جی ہم باپ نے ہمیں اجازت دی ہے کہ ہم اب پاکستان میں سٹیٹمنٹس دیتے رہیں۔ وہ جو جس طرح کی سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں، ایک کہتے ہیں جی مارشل لاء لگ جائے گا، مارشل لاء لگ جائے گا، مارشل لاء لگ جائے گا۔ وہ جو آج کہہ رہا ہے مارشل لاء لگ جائے گا، جس کے اوپر سیاست کر رہا ہے، جس نانے کے اوپر سیاست کر رہا ہے، وہ مارشل لاء کی وجہ سے تو اس کو پھانسی ہوئی ہے۔ اور مارشل لاء جو چاہتے ہیں مارشل لاء لگے، ان کو پاکستان کی کوئی فکر نہیں ہے۔ یہ اور دوسرا جو لندن میں بیٹھا ہے، ان کا کوئی سٹیک پاکستان میں نہیں ہے۔ ان کا مقصد ایک ہے کہ کسی طرح ان کا جو NRO انہوں نے لیا ہے، جو انہوں نے چوری کی 30 سال سے دولت بنائی ہے، وہ کسی طرح بچ جائے۔ ان کا انٹرسٹ وہ بچانا ہے، پہلے NRO کیسے لینا ہے اور پھر NRO کو بچانا کیسے ہے۔ ان کا سٹیک یعنی کہ اس میں پاکستان کو کیا نقصان ہوتا ہے، مارشل لاء لگ جاتا ہے، یا پاکستان کا آئین تباہ ہوتا ہے، یا پاکستان کی سارے نظام تباہ کر دیتے ہیں، تاکہ پاکستان کی پارلیمنٹ کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ جب اپوزیشن ہی نہیں ہے تو پارلیمنٹ کی تو حیثیت ختم ہو گئی۔ پاکستان کا FIA جو ادارے ہیں، FIA ہے، نیب ہے، وہ ختم کر دیے ہیں، کیونکہ ان کو اپنے آدمی بٹھا کے تو ان سے غلط کام کروا رہے ہیں۔ اپنا بنایا ہوا نیب کا ہیڈ وہ کہتا ہے کہ میں ان کے غلط کام کرنے کے لیے نہیں تیار۔ ان کا اپنا آدمی تھا، وہ چھوڑ گیا۔ وہ پولیس والے اوپر وہ بٹھا دیے، جس نے اسلام آباد کا جو IG ہے، اس کو سزا ہونے والی تھی سیف سٹی کے اوپر لاہور میں جو اس نے پیسے چوری کیے تھے، اس کو بٹھا کے IG بنا دیا۔ وہ لوگوں کو لے کے آ رہے ہیں، اس لیے نہیں کہ پاکستان کی بہتری ہے، اس لیے کہ ان کو کیسے فائدہ پہنچ سکتا ہے، مخالفین کو کیسے دبا سکتے ہیں، ملک میں اپنا کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں، کس طرح الیکشن میں دھاندلی کروا سکتے ہیں۔ کوئی اور پاکستان کا انٹرسٹ نہیں ہے۔ پاکستان کو تو انٹرسٹ ہے کہ ادارے مضبوط ہو۔ یہ ادارے اس لیے کمزور کرتے ہیں کہ کمزور اداروں سے یہ فائدہ اٹھاتے ہیں تاکہ کوئی پکڑ نہ سکے ان کو۔ FIA کو، جس میں شہباز شریف کا 16 ارب کا کیس تھا، وہ ختم کر دیے۔ وہ جو سارے گواہ تھے، 4 گواہ مر چکے ہیں، انویسٹیگیٹر مر چکا ہے، ڈاکٹر رضوان۔ تو ان کو پاکستان سے انٹرسٹ نہیں ہے، ان کا انٹرسٹ ہر قسم کی، یہ پاکستان کے انٹرسٹ کے اوپر کمپرومائز کریں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو وہ فیصلے کر رہے ہیں پاکستان کے آج، اور وہ پاکستان کے آئین کے اوپر اور پاکستان کی سپریم کورٹ کے اوپر پوری واردات کر رہے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن سے بچ جائے۔ میں آج جو ان کی جو کوششیں ہیں، وہ میں جو نقصان پہنچانے والی کوششیں پاکستان کی، وہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں۔
سب سے پہلے تو یہ کہ سپریم کورٹ کی تقسیم کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اندر دراڑ پڑ جائے تاکہ ان کو فائدہ ہو جائے، ملک کو فائدہ نہیں، ان کو فائدہ ہو جائے۔ یہی جب 99 کے اندر ہوا تھا، جسٹس سجاد علی شاہ کا جو سپریم کورٹ کو انہوں نے اٹیک کیا تھا، تب بھی انہوں نے سپریم کورٹ کو تقسیم کیا، اس لیے کہ ایک چیف جسٹس فیصلہ کر رہا تھا نواز شریف کے کنٹیمپٹ کیس پہ، اس چیف جسٹس کو ڈنڈوں سے پہلے بھگایا اور پھر رشوت دے کے اس کو چیف جسٹس کو فارغ کیا۔ اب پھر کوشش کریں سپریم کورٹ پہ، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ سے کہ ہمارا سپریم کورٹ ملک کے بھلے کے لیے یہ اکٹھا رہے گا اور یہ آئین کے اوپر کھڑا رہے گا، ہم یہ دعا کرتے ہیں۔ اور ان کا دوسری کیا کوشش ہے کہ جو ملک کی سب سے بڑی جماعت ہے اس کے بیچ میں اور پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ ادارے، فوج کے ادارے کے بیچ میں فاصلے بڑھائے جائیں، مس انڈرسٹینڈنگ کریٹ کی جائے، کسی نہ کسی طرح آپس میں یہ دو ٹکرا جائیں۔ ان کو یہ نہیں فکر کہ پاکستان میں یہ ہو چکا ہے ایک دفعہ، جب 1970 میں جو پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی جب الیکشن جیت گئی تو تب بھی یہ کیا گیا تھا، ذاتی مفادات کے لیے اس سب سے بڑی پارٹی کو فوج کے ساتھ ٹکرا دیا، ان لوگوں نے جنہوں نے ذاتی فائدے اپنا سوچا تھا، اور پاکستان ٹوٹ گیا تھا۔ آج بھی وہی کوششیں ہو رہی ہیں، ملک کی خاطر نہیں، ان کو اپنی ذات کے لیے یہ پوری طرح کوشش کر رہے ہیں کہ آپس میں ہمارا کوئی ٹکراؤ ہو، کسی طرح یہ تاثر دیا جائے کہ جناب فوج ہے پیچھے اس کے، جو کہ تحریک انصاف کے خلاف جو پوری کارروائیاں ہو رہی ہیں، جو بھی ہمارے خلاف ہوتا ہے، پولیس جب ہمارے خلاف کارروائی کرتی ہے تو پولیس والوں سے پوچھتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہمیں پیچھے سے حکم آیا ہے۔ میری جو جے آئی ٹی بنی، جنہوں نے مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، جے آئی ٹی کا جب ریکارڈ تو ختم کر رہے تھے، جب جے آئی ٹی کی جو فائنڈنگز تھی اس کو ختم کر رہے تھے، تو جب وہ ان سے پوچھے، وہ کہے جی ہمیں ادھر سے اوپر سے حکم آیا ہے۔ جو میرے گھر کے اوپر حملہ ہوا، وہ کہتے جی پیچھے سے حکم آیا ہے۔ جو جوڈیشل کمپلیکس میں میرے اوپر پوری طرح تیار کیا ہوا تھا مارنے کا یا جو بھی پکڑ کے لے جانے، اغوا کرنے کا، ان سے پوچھو، انہوں نے کہا جی پیچھے نامعلوم افراد تھے۔ جو بھی ہو رہا ہے اس وقت، کیسز ہیں 143 کیسز میرے اوپر، وہ کہتے جی پیچھے سے ہے۔ تو یہ جان کے کیا جا رہا ہے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے ملک کو تقسیم کیا جا رہا ہے، اپنی ذات کے لیے کسی طرح ان کے این آر او ان کا بچ جائے اس کے لیے، اور الیکشن نہ ہو اس کے لیے پوری کوشش کر رہے ہیں کہ سب سے بڑی پارٹی اور اس کے بیچ میں جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، اس کے بیچ میں نفرتیں بڑھتی جائیں۔ کیا اس میں ملک کا فائدہ ہے؟ کیا کوئی بھی پاکستان کا سوچے گا وہ چاہے گا یہ ہو؟ یہ چاہیں گے، کیونکہ ان کا، پھر سے میں کہتا ہوں، ان کا پاکستان میں کوئی سٹیک ہی نہیں ہے۔ جب اربوں ڈالر باہر پڑا ہے، پراپرٹیز باہر پڑی ہے، ان کی بزنسز باہر ہیں، ان کی شاپنگ باہر ہے، ان کا رینٹس، ان کی چھٹیاں باہر ہیں، ان کی سرجریز باہر ہیں ملک سے، ان کو کیا انٹرسٹ ہے کہ پاکستان میں کیا ہو؟ جب سے یہ آئے ہیں میرے پاکستانیوں، جب سے یہ آئے ہیں یہاں 1 سال ہو گیا، ڈالر کے مقابلے میں جو ہمارا روپیہ گرا ہے وہ 105 روپے گر چکا ہے۔ یعنی اگر آپ کے بینک کے اندر سال پہلے اگر آپ 100 روپیہ پڑا تھا تو اس کی خریدار کی جو قیمت رہ گئی ہے وہ صرف 65 روپے رہ گئی ہے۔ آپ کی جو دولت ہے اس کے اندر 100 میں سے 35 روپے غائب ہو گئے ہیں۔ ان کو کیا فرق پڑا ہے؟ ان کو تو ڈالروں میں پیسے پڑے ہوئے ہیں، تو یہاں تو ساری قوم کی دولت میں کمی ہوئی، لیکن ان کے تو اضافہ ہو گیا ہے۔ ان کی جو دولت ہے وہ ڈالرز میں، ان کے تو 35 روپے کا اضافہ ہو گیا، قوم غریب ہو گئی، یہ ان کو فائدہ ہے۔ تو ان کا کیا انٹرسٹ ہے پاکستان میں؟ اس طرح ہی جو ہماری معاشی حالات ہیں، کبھی پاکستان میں، مجھے تو نہیں یاد
کہ لوگ آٹے کی لائنوں پہ کھڑے ہیں. 20 سے زیادہ اوپر اموات ہو چکی ہیں لوگوں کی آٹوں کی لائنوں کے اندر. اس طرح یعنی آٹا بھی اگر ڈسٹریبیوٹ کرنا تھا تو اس طرح لوگوں کو ذلیل کر کے کرنا تھا. کورونا کے دوران 14,000 روپیہ ہم نے دیا خواتین کو. آپ ابھی سے تصویریں دیکھ لیں. ان کو اسکولوں میں بلاتے تھے, باعزت طریقے سے ان کو بٹھاتے تھے, بینک وہاں بیٹھا ہوا تھا, ادھر سے ان کو کیش دیتے تھے. نہ کوئی لڑائی, نہ کچھ, نہ جھگڑا. وہ عزت سے آتے تھے, عزت سے جاتے تھے. یہ تو لوگوں کو ذلیل کرنا ہے. اور اس سے کیا ٹھیک ہو جائے گا حالات؟ جب آٹے کی قیمت, جب آٹے 1 کلو آٹا 55 روپے کلو تھا 1 سال پہلے, وہ آج کنٹرول ریٹ 115 روپے پہ ہے, اور آج مارکیٹ کے اندر 155 روپے کلو پہ بک رہا ہے. تو جب یہ حالات ہوں گے تو کیا تھوڑی آٹے کی بوریوں سے لوگوں کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے, کیا جو تنخواہ دار طبقہ ہے پاکستان کا, جن کی جو مہینے کی تنخواہ تھی, پہلے بھی مشکل حالات تھے, ہمارے دور میں بھی مشکل اس لیے تھے کہ دنیا کے اندر ایک کرائسس آیا ہوا تھا جو کرونا کی وجہ سے, لیکن اس کے باوجود پھر بھی گزارا تھا لوگوں کا. لیکن جو یہ اب ہمارے زمانے میں مہنگائی 12% تھی, آج 36% ہے, 3 گنا زیادہ مہنگائی ہے. تو جو تنخواہ دار طبقہ وہ تو تباہ ہو گیا ہے, اور آگے کوئی ہوپ بھی نہیں ہے. آگے یہ بھی نہیں نظر آ گیا کہ کوئی طریقہ ہے, ان کے پاس کوئی روڈ میپ ہے ان کے, کیا کیسے یہ اب ملک کو اس دلدل سے نکالیں گے. اور اسی لیے میں اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی کہتا ہوں کہ مجھے یہ بتا دیں کہ اکتوبر کے یہ جو الیکشنز جا رہے ہیں, اس میں پاکستان کا کیا فائدہ ہے؟ یعنی پاکستان کو اگر اکتوبر تک الیکشن ڈیلے کرتے ہیں تو کیا ان کے پاس روڈ میپ ہے جو ملک کے حالات بہتر ہو جائیں گے؟ آج کہتے ہیں جی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے الیکشن کروانے کا, تو دن بدن معاشی حالات تو بگڑ رہے ہیں, تو اکتوبر میں کدھر سے پیسہ آئے گا؟ آج کہتے ہیں جی ہماری سیکیورٹی اتنی اچھی نہیں ہے, تو اکتوبر میں سیکیورٹی کیسے اچھی ہو جائے گی؟ میرے پاکستانیوں, یہ سمجھ جائیں کہ جو آج حالات ہیں, جب تک الیکشنز نہیں ہوں گے یہ حالات مزید بگڑتے جائیں گے. الیکشنز کیوں ضروری ہیں؟ الیکشن سے سیاسی استحکام آتا ہے. الیکشن سے جب یہ پتہ چلتا ہے کہ 5 سال تک گورنمنٹ آ گئی ہے تو اس کے اوپر اعتماد آ جاتا ہے. لوگ اگر سرمایہ کاری کرنی ہے تو وہ تب کریں گے جب ان کو نظر آئے کہ 5 سال تک ابھی گورنمنٹ بیٹھی ہے, پالیسیز یہ رہیں گی. لیکن اگر ان کو اعتماد ہی نہیں ہے, ان کو یہ نہیں پتا کہ اگلے مہینے کیا ہونا ہے, 3 مہینے کے بعد, 6 مہینے کے بعد کیا ہونا ہے, اکتوبر کے بعد کیا ہونا ہے, تو کون پیسہ, کیا سرمایہ کاری اندر پاکستان یا باہر سے کون کرے گا؟ تو یہ تو ایک بند گلی کے اندر پاکستان کو لے کے جا رہے ہیں, اور صرف اپنے مفادات کے لیے, الیکشن سے بھاگنے کے لیے. تو میں آخر میں اپنی ساری قوم کو آج یہ پیغام دینا چاہتا ہوں. دیکھیں, اگر یہ آئین سے پیچھے ہٹے, اور یہ جو ابھی ہمیں ان کے نظر آ رہی ہے ان کی نیت, الیکشنز نہ کروانے کے لیے انہوں نے کوئی بھی کوشش کی, سپریم کورٹ کے فیصلے کے خلاف گئے, آئین کے خلاف گئے. ساری قوم کو میں آج کہہ رہا ہوں کہ ہم سب نکلیں گے. ابھی سے آپ اپنی تیاری کریں, کیونکہ اب اگر ہم نہ نکلے تو اور چھوڑے, اللہ معاف نہیں کرے گا ہمیں, کیونکہ اوپر والے کا حکم ہے کہ حق اور انصاف کے لیے کھڑے ہو. اللہ کا حکم ہے کہ آپ کے ملک میں انصاف ہوگا تو آزاد ہوں گے. دیکھیں, آزادی کیوں, آزادی کے لیے جب انسان جدوجہد کرتا ہے اور وہ اس کی جان چلی جاتی ہے تو اس کو شہید کہتے ہیں. پیغمبروں کے بعد سب سے بڑا رتبہ شہید کا ہے. تو کتنی بڑی اللہ نے ہمارے پہ فرض کیا ہوا ہے کہ آپ انصاف کے لیے, اپنی آزادی کے لیے جدوجہد کریں, اور ہماری بہتری کے لیے اس نے کہا ہے. ہم اگر یہ جو ناانصافی کرنے جا رہے ہیں اور یہ جو کوشش کر رہے ہیں کہ دھمکیاں دے کے کسی نہ کسی طرح سازشیں کر کے کسی نہ کسی طرح الیکشن سے نکلیں, اور اگر ہم نے یہ
اگر ہم نے ان کو کامیاب ہونے دیا تو نہ اللہ معاف کرے گا، نہ تاریخ ہمیں معاف کرے گی، نہ آپ کی آنے والی نسلیں آپ کو معاف کریں گی، کیونکہ انصاف ہے، آئین ہے تو انصاف ہے، کیونکہ آئین بتاتا ہے کون سے قانون پہ ملک چلتا ہے۔ قانون آپ کی بنیادی حقوق کی حفاظت کرتا ہے، قانون بتاتا ہے کہ پاکستان میں ملک میں چلنا کیسے ہے۔ تو جب اگر آئین ہی نہیں ہے تو پھر تو جنگل کا قانون ہے، پھر تو طاقتور فیصلہ کرے گا کہ کون سی آئین کی شک اس نے ماننی ہے اور کون سی اس نے مسترد کرنی ہے۔ پھر تو طاقتور کا قانون ہو گیا جو کہ جنگل کا قانون ہے۔ اس لیے میرے پاکستانیوں، آپ نے میری کال کی انتظار کرنی ہے۔ انہوں نے اگر آئین کے اوپر نہ چلے، میں آج آپ کو سب کو کہہ رہا ہوں، یہ آپ سب پہ فرض ہے، میں اپنے نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی خواتین کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بزرگوں کو کہہ رہا ہوں، میں اپنے بچوں کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک آپ نے اپنے انصاف اور آزادی کے لیے جدوجہد نہ کی، ہمارے ملک کا کوئی مستقبل نہیں ہے۔ میں انشاءاللہ پوری آخر تک اپنے ملک کے آئین کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کیونکہ میں پھر سے بتاؤں، میری جہاد آج سے 27 سال پہلے تھی انصاف کے لیے۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ملک کا صرف اب مستقبل ایک راستے پہ، صاف اور شفاف الیکشن ہو، ایک حکومت عوام کے مینڈیٹ سے آئے، عوام کے مینڈیٹ سے آ کے پھر وہ اصلاحات کرے جو ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی۔ کیسے جوڈیشل ریفارمز ہوں، گورننس ریفارمز، سول سروس ریفارمز، ہماری گورنمنٹ کارپوریشن جو اتنا نقصان کریں ان کو ریفارم کریں، ہم رول آف لا قائم کریں، ہم سب کو طاقتور کو قانون کے نیچے لے کے آئیں۔ یہ سب سے بڑی ریفارم ہے۔ ہم ہر ریفارم کریں کہ ایک ملک میں لیول پلینگ فیلڈ ہو، انصاف کے سامنے سب ایک برابر ہو۔ اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اسی کے بعد پاکستان اٹھے گا۔ اور وہ اٹھے گا کیسے؟ سب سے پہلے بیرون ملک پاکستان میں سرمایہ کاری کریں گے۔ 1 کروڑ بیرون ملک پاکستانی ہیں، جو ان کے پاس ڈالرز ہیں، سارے پاکستان میں کم ڈالرز ہیں 22-23 کروڑ لوگوں کے، جو صرف 1 کروڑ لوگوں کے پاس ڈالرز ہیں۔ وہ لوگ وہ جیسے پاکستان میں انویسٹمنٹ کریں گے، جس وقت وہ پاکستان میں انویسٹمنٹ شروع کریں گے، ہمارا یہ ڈالر کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ہم جو اس وقت سارا وقت کبھی کہاں پیسے مانگتے پھر رہے ہیں، یہ مسئلہ تب حل ہوگا جب پہلے ہم ملک کا نظام ٹھیک کریں، اور اس کے بعد ایک وہ ماحول بنائیں جس میں سرمایہ کاری ہو۔ اور وہ سرمایہ کاری کے ماحول کے اندر جو سب سے پہلے اس ملک میں سرمایہ کرے گا وہ بیرون ملک پاکستانی ہے، پھر باہر سے سرمایہ کاری ہوگی۔ ہندوستان اور چائنا، یہ دونوں جب ان کی جب ترقی شروع ہوئی تھی تو سب سے پہلے انہوں نے ماحول بنایا تھا کہ ان کے اپنے لوگ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے، ہندوستان سے لوگ باہر، جو چائنا سے لوگ باہر پہلے انہوں نے اپنے ملک پہ سرمایہ کاری کی تھی، پھر دنیا سے سرمایہ کار آئے تھے۔ ہمارا اس وقت سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ 140 ملکوں میں سے پاکستان کا رول آف لا یعنی انصاف کے نظام میں ہم 129 ہیں۔ جب ہم 129 رہیں گے تو یہاں سرمایہ کاری کوئی نہیں کرنے لگا۔ وہی پاکستانی جا کے دبئی میں پراپرٹی لے لیتے ہیں، وہی پاکستانی بزنسز دبئی میں کرتے ہیں، امریکہ، انگلینڈ، یورپ چلے جاتے ہیں۔ صرف 20,000 پاکستانیوں نے دبئی میں 10.4 ارب ڈالر کی پراپرٹی خریدی ہوئی ہے۔ صرف 20,000 پاکستانیوں نے 10.4 ارب ڈالر، آئی ایم ایف سے ہم 6 ارب ڈالر کے پیچھے اب ہر چیز ماننے کے لیے تیار ہے۔ اور امریکہ کے اندر صرف 16,000 جو پاکستانی امریکن ڈاکٹرز ہیں ان کی نیٹ ورتھ 200 ارب ڈالر ہے۔ وہاں لاکھوں پاکستانی ڈاکٹرز ہیں، اب پاکستانی ہیں، پاکستانی امریکن۔ 10 ٹاپ پاکستانی امریکن بزنس مین، ان کی ورتھ 25 ارب ڈالر ہے۔ تو ہمارے ملک میں امیر ہمارے پاکستانی امیر ترین ہیں، باہر ہے پاکستان سے، یہاں بھی امیر ترین لوگ ہیں۔ لیکن جب تک وہ ماحول نہیں بنے گا سرمایہ کاری کا، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی۔ اور جب تک انویسٹمنٹ نہیں آئے گی ہم اسی طرح پھنسے رہیں گے، جو آج ہم
کبھی کہاں پیسے مانگتے ہیں اور کبھی کسی کو سے جا کے بھیک مانگتے ہیں اور اپنی عزت بھی کھو بیٹھتے ہیں. خوددار وہ خوددار ملک جو کہ علامہ اقبال کی سوچ تھی, جو قائد اعظم ہمارے خوددار لیڈر تھے, وہ بنانے کے لیے سب سے پہلا قدم رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے. میں آخر میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ہم سب الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. ہم نے اپنی الیکشن کی تیاری شروع کر دی ہے. کل سے میں جتنے بھی اپنے آہستہ آہستہ سب جو ٹکٹ کے ایسپیرنٹس ہیں, جو کینڈیڈیٹس ہیں, ان کے کل سے میں انٹرویو شروع کرنے لگا ہوں, اور انشاءاللہ 10 دنوں تک میں پورے ٹکٹس فائنلائز کر لوں گا, کیونکہ ہم پوری الیکشن کی تیاری کر رہے ہیں. اور اپنی قوم کو بھی میں کہتا ہوں آپ نے بھی پورا الیکشن کی تیاری کرنی ہے, اور ہم نے کسی صورت کوئی بھی انہوں نے کوشش کی الیکشن سے بھاگنے کی, ہم ساری قوم ان کو بھاگنے نہیں دے گی. پاکستان زندہ باد.